پیش خدمت ہے ناول شہر دل، جسے لکھا ہے ساجدہ حبیب نے، اور آواز سن رہے ہیں آپ MB کی۔ شہر دل کی پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کوچائے یاراں میں ایک معذرتی مشن پر روانہ وجاہت، ذکا اور عربی پر بل ڈاگ نے حملہ کیا۔ وجاہت کا اس بل ڈاگ نے کیا حشر کیا، آئیے سنتے ہیں اس قسطوں۔ شہر دل کی قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہے MB۔ عالم آرا کے در تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس عظیم الشان مشن میں پیٹ کے اندر 14 ٹیکے لگوانے کا احساس کرتے ہی میں تھرا اٹھا، اور خوف کی ایک ہلکی سی جھرجھری نے میرے اندر لمحے بھر کے لیے ہلچل مچا دی۔ ڈاکٹر باری صاحب اس وقت ایک مہربان مسیحا کے روپ میں میری ٹانگ پر کوئی مرہم لگا رہے تھے۔ چونکہ میں لمبے کانوں والی خونخوار مخلوق کے دانتوں سے تو بچ گیا تھا، لیکن اس کے پنجوں کا حملہ خراشوں کی صورت میں واضح نشان میری گوری جلد پر ثبت کر گیا تھا۔ اب اس غیر متوقع حالت میں اتنی زیادہ مہربانیاں پا کر میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا، اور شام کے اس سحر میں گرفتار اپنے محسنوں کے سامنے پہلی ملاقات میں پہلا جھوٹ بول کر میں ذرا بھر بھی شرمندہ نہ تھا۔ یہ کہانی جو میں نے ان کے سامنے بیان کی، حواس بجا ہوتے ہی میرے دل نے ابھی ابھی گھڑی تھی۔ وہ دراصل ہم لوگ اپنے ایک صاحب فراش استاد کی مزاج پرسی کے لیے یہاں آئے تھے۔ میں نے کہا، وہ یہاں کہیں قریب میں ہی وہ دراصل ہم لوگ یہاں اپنے ایک صاحب فراش استاد کی مزاج پرسی کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا، وہ یہاں کہیں قریب ہی مقیم ہیں۔ ہم ان کی رہائش گاہ کا پوچھنے آپ کے گیٹ پر رک گئے تھے۔ ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ ہمیں کسی مقامی فرد کی رہائش کے بارے میں کیا معلوم۔ بڑی تیزی سے خاموش بیٹھے ہوئے اس نوجوان نے میری بات کاٹی، جو اس تمام فضا اور تمام صورتحال سے بیزار نظر آ رہا تھا۔ بھائی، ہم تو خود یہاں اجنبی ہیں۔ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں، مظاہر باری، عالم آرا کہہ رہی تھی۔ ڈھاکہ کے ایک اسکول میں جونیئر ٹیچر ہیں، آج کل یہاں چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں نے بڑے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ ان دنوں کے حالات کی روایت کے مطابق بہت ہی متنفر اور ذرا تنے ہوئے چہرے پر داڑھی سج رہی تھی۔ لگتا تھا اس کی بولتی ہوئی آنکھوں کو یہ تمام حالات پسند نہیں آ رہے۔ میں نے مسکرا کر زبردستی اسے مخاطب کیا۔ اپنے ہی وطن میں کوئی اجنبی نہیں ہوا کرتا بھائی صاحب۔ میری اس بے تکلفی شاید اسے ناگوار گزری۔ اس نے طنزیہ کاٹ دار مسکراہٹ کا ایک زاویہ اپنے ہونٹوں کے آخری سرے پر سجایا، اور پھر ایک بے معنی سی ہوں کی آواز آگ کا بگولا بن کر میرے اندر اتر گئی۔ تھوڑی دیر پہلے دل کے جس چمن میں کلیاں کھل رہی تھیں، اب وہاں لال سرخ انگارے بھر چکے تھے۔ میں ذی شعور تھا، جانتا تھا کہ ان دنوں کیسی آگ بنگالی نسل کے سینے میں دہکائی جا رہی ہے۔ میری نظر کے سامنے ان جذباتی لمحات میں بھی میرے وطن کی تازہ تاریخ تھی، جس میں اب مظاہر باری جیسے لوگوں کی سوچ نے زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ میرا من سلگ اٹھا۔ میں جو کہ اپنی درس گاہ کا بہترین مقرر بھی تھا، اور کسی بھی علمی و ادبی مباحثے میں ٹرافی جیت کر لانے میں شہرہ رکھتا تھا، مناسب دلیل سوچ کر مظاہر باری کی اس بات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ ایک دم مسز باری بول اٹھی۔ مظاہر میرے بچے، لگتا ہے سورج میاں کا تجھ پر بھی گہرا اثر ہو گیا ہے۔ اب یہ سورج میاں کون ہے؟ میرے دل نے مجھ ہی سے سوال کیا۔ مسز باری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے روئے سخن میری جانب کیا۔ سورج میاں ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اور شیخ صاحب کی عوامی لیگ کا سرکردہ رہنما بھی۔ خاتون تو بظاہر یہ بیان فرما کر مطمئن ہو گئیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ آتش عشق نے مجھے کسی دلدل میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑی گہری کھائی میں گرا دیا ہے، جہاں پہلے مرحلے پر ہی مظاہر حسین باری اور سورج میاں جیسے دیو اپنی نظریاتی سوچ سمیت مجھے نگل جانے کو تیار کھڑے تھے۔ کیا ہوا جو وقت کے اس پل عالم آرا، مسز باری اور ڈاکٹر باری مہربان تھے۔
ظالم سماج کے طور پر فوراً ہی مظاہر باری اور سورج میاں کے نام سامنے آ چکے تھے۔ میں جو کہ ایک حساس محب وطن طالب علم تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں اگر طلہ سازش کیس کے بارے میں پڑھ کر جان چکا تھا کہ میرے پیارے قائد اعظم کی پسندیدہ سرزمین بنگال کے سیاسی رہنماؤں کی سوچ کیا تھی، مظاہر حسین باری کا نظریہ فوری طور پر سامنے آ گیا تھا، اور عوامی لیگ کے رہنما ہی نہیں بلکہ ایک سرکردہ رہنما کے طور پر محترم سورج میاں کے نظریات کس سوچ کے حامی ہوں گے، اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس وقت میری عمر کم تھی مگر سوچ بہت آگے کی تھی۔ یہ قدرت کا عطیہ تھا۔ میری ماں کا خیال تھا کہ مستقبل میں میرا کیریئر ایک سیاست دان کے طور پر نہایت شاندار ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت جب باقی دنیا کو زکا اور عربی سمیت میں فراموش کر چکا تھا، بنگالی گھرانے کی دعوت خاص پر مچھلی کے شوربے کے ساتھ سفید چاول تناول فرماتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کشمیر اور ڈھاکہ کا فاصلہ کچھ اتنا زیادہ بھی نہیں، کیونکہ بنگالی قوم کی طرح کشمیری عوام بھی چاول کھانے کے بے حد شائق ہیں۔ اس حقیقت حال سے بے خبر تھا کہ میرے وزادار باپ نے میری غیر حاضری سے پریشان ہو کر میری ماں کے آنسوؤں کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے شہر کے تھانے میں میری گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ کسی بھی قسم کی گواہی سے بچنے کے لیے زکا اور عربی خان نے اپنے گھروں میں حاضری لگوانے کے بعد پڑھائی کے بہانے ہاسٹل میں جگری یاروں کے پاس پناہ لی تھی۔ ضلع کے سابقہ ڈپٹی کمشنر کا نواسہ ہونے کے ناطے عین اس وقت جب پولیس کی جیپ ہمارے گھر کے سامنے کھڑی تھی اور اندر موجود پولیس افسران میرا حلیہ درج کرنے میں مصروف تھے، ڈاکٹر باری صاحب اپنی فوکس ویگن میں مجھے گھر پہنچانے ازراہ مہربانی روانہ ہوئے۔ میں اہل خانہ کو بائے بائے کرنے کے بعد اگلی سیٹ پر ڈٹ کر بیٹھ گیا۔ اس شام بے شک قدرت بہت مہربان تھی، مگر والد بزرگوار نے گاڑی رکنے کے بعد میرے باہر نکلتے ہی تمام معزز افراد کے سامنے مجھے کالر سے پکڑ کر بغیر کسی لحاظ اور مروت کے زبردست قسم کے دھموکے جھڑ دیے۔ ڈاکٹر باری صاحب میری صفائی میں او صاحب کیا کرتا ہے، بات تو سنو کہتے ہی رہ گئے، لیکن والد صاحب کا خاندانی خون اس وقت زبردست جوش مار رہا تھا۔ پیٹھ پر پڑنے والے دھموکے جب تھپڑ کی صورت میں چہرہ مبارک تک آئے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے بڑے بھائی جو کہ مقامی کالج میں لیکچرر تھے، انہوں نے صورتحال کو سنبھالا۔ ڈاکٹر باری صاحب نے میری بیان کردہ کہانی کو من و ان کہہ سنایا۔ بھائی نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور شکریہ ادا کیا، اور بیٹھک میں بٹھا کر قہوے کی ایک پیالی پلا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت کیا۔ میری ماں تھام کر میرے کمرے تک لائیں اور کب سدھرے گا تو کا مشہور عالم ایشیائی مکالمہ رندھی ہوئی آواز میں ادا کرنے کے بعد ملکہ جذبات کا رول ادا کرتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ میں بے سدھ اپنے پلنگ پر گرا اور پھر بڑی گہری نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح طلوع ہوئی تو ذلت کے گہرے احساس نے میرا احاطہ کر لیا۔ میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ یکایک مجھے زکا اور عربی پر بے تحاشا غصہ آیا۔ کم بخت! اگر اس میدان کارزار میں مجھے چھوڑ کر نہ بھاگتے اور بلڈوگ جیسی بلا نازل ہونے پر گلدستے کی شہادت کے بعد جم کر مقابلہ کرتے تو بھلا کاہے کو مجھے اس عظیم الشان بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا۔ عربی نے اتنے زبردست سبز باغ دکھانے کے بعد پہلے ہی مرحلے پر بزدلی کا ثبوت دے کر واضح کر دیا کہ آئندہ اگر اس کی عملی مشاورت میں کوئی بھی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تو وہ اسی طرح سے دھوکہ دے کر بھاگنے کا ریکارڈ قائم کرتا رہے گا۔ میں بہت دیر تک اپنی سوچ میں ہی گم رہا۔ میرے عشق کے اس اولین مرحلے پر شاید میری کسی نیکی کے سبب مجھے 50% کامیابی تو نصیب ہو چکی تھی۔ اس وقت دل ہی دل میں اس بلڈوگ کا بھی شکر ادا کر رہا تھا جس نے عین وقت پر ہنگامہ برپا کرتے ہوئے محبوب تک رسائی کا ایک پلان دیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، مگر رات شاندار ڈنر پر بن بلائے مہمان بن کر تناول فرمائے گئے چاول اور مچھلی کا شوربہ کب کا ہضم ہو چکا تھا
اور آنتیں کل ہو اللہ کا ورد کر رہی تھیں۔ میرے کمرے کی اس سب جیل کے باہر زندگی کا بھلا کیا رنگ تھا؟ میرے جگری یار کہاں اور کس حال میں تھے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب میں اس سوچ میں تھا کہ کس طرح کوئی چکر چلا کر اہل خانہ کو اپنی طرف متوجہ کروں کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ہمارے خاندانی ملازم فقیر بابا میرے لیے ناشتے کی ٹرے سجائے لیے آئے۔ دیسی گھی میں پراٹھوں کی مہک نے رات کے ڈنر کی تمام دل فریبی کو مات کر دیا۔ میں بظاہر روٹھا بیٹھا رہا اور فقیر بابا مجھے ناراض چھوڑ کر بزرگوں کی مار کی افادیت پر غور کرنے کے بارے میں لیکچر دیتے رہے۔ اگرچہ میرا تمام دھیان ناشتے کی طرف تھا، تاہم اسے اس قدر جلدی قبول کر لینا بھی ایک اس طریقے سے عزت نفس کے منافی تھا جو پہلے ہی کل شام والد بزرگوار کے ہاتھوں سب کے سامنے بری طرح سے مجروح ہو چکی تھی۔ اتنے میں قدرت نے میری دعا سن لی اور میری اماں اندر چلی آئیں، جنہوں نے ایک اعلان کی صورت میں یہ خوشخبری واضح طور پر سنائی کہ اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے راجہ صاحب میرے محترم والد صبح سویرے مربوں پر چلے گئے ہیں۔ ان کی واپسی تک غم کے یہ بادل چھٹ جائیں گے اور انشاءاللہ مطلع صاف ہو جائے گا۔ یہ خوش کن اطلاع پاتے ہی میں ناشتے کی ٹرے پر حملہ فرما چکا اور سب کچھ ہی تناول فرمانے کے بعد گرما گرم چائے کے 2 عدد کپ نوشے جان کرتے ہی دوبارہ سو گیا۔ اس ناگہانی واردات کی تھکن اتنی زیادہ تھی کہ شام 4 بجے آنکھ کھلی۔ اب میں فریش تھا۔ یکدم خیال زکا اور عربی کی طرف گیا۔ بے اختیار جی چاہا کہ یاروں سے مل کر اس تمام صورتحال پر نہ صرف یہ کہ تبصرہ کروں بلکہ انہیں اپنی کامیابی کے 50% تناسب سے بھی آگاہ کروں، مگر فوراً ہی مجھے ان کی کمینگی پر سخت غصہ آیا۔ کم بختوں نے اس واقعے کے 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی میری خیریت نہ پوچھ کر سخت قسم کی بے ایمانی کا ثبوت دیا۔ بڑے آرام سے تیار شیار ہو کر میں نیچے آ گیا، جہاں والد صاحب کی غیر موجودگی میں میدان صاف تھا۔ میں نے ٹی وی آن کیا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف عربی خان کی آواز سنتے ہی میرا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ کیا حال ہے یار؟ کہہ کر اس نے حالات کی نزاکت کا احساس بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی روایتی بے تکلفی سے فضا کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ دفع ہو جاؤ ذلیل انسان، میں نے دھاڑ کر کہا۔ اور سنو، ماں کو ادھر آتے دیکھ کر میرا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کوشش کرنا کہ آئندہ کبھی تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو، ورنہ اس کا نتیجہ کم از کم 1 عدد قتل کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اور ہاں، میں نے سانس لیے بغیر ہی جملہ مکمل کیا، اس الو کے چرخے ذکا الدین سے بھی کہہ دینا کہ وہ بھی اپنی شکل گم ہی رکھے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ زور سے فون بند کرتے ہوئے میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر تک گھنٹی بجتی رہی مگر میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ شہلا میرے لیے جوس لے آئی، جسے ایک ایک گھونٹ پینے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ فقیر بابا نے ان مہمانوں کی آمد کے بارے میں اطلاع دی جو بیرونی بیٹھک میں تشریف فرما تھے۔